تمہارے کانوں کے اندر اذان کی آواز آئے اور اپنے اپنے گھروں کے اندر سوتے رہو، موبائل کے چکروں میں لگنے والوں اور موبائل سے غلط چیزوں چیزیں دیکھنے والوں، ڈریم 11 کھیلنے والوں، سنو، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ کہتا میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے، بڑا ہی ڈینجر ہے، بڑا ہی خطرناک ہے۔ ان عذابی لشدید، اتنا ڈینجر ہے، اس عذاب کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جہنم بنایا ہے اس کا سب سے ہلکا عذاب میری چچا ابو طالب کو دیا جائے گا، میرے چچا ابو طالب کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ اور لوگوں تمہیں معلوم ہے جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ یغلی دماغہ کغلی الحمیم، سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ انسان کو جوتا پہنایا جائے گا، جہنم کا جوتا، جس کی وجہ سے اس کا دماغ کھولے گا۔ اتنا یہ سب سے ہلکا ہے، اور بھاری کتنا ہوگا یہ تو حدیثوں میں موجود ہی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تو سوچئے، ذرا غور کیجئے، انسان اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اور دے گا، اور اگر شکریہ ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ چھین لے گا اور اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس کے اوپر نازل کر دے گا۔ تو شکریہ کا ادا کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ او مہاراج پور کے لوگوں اور مہاراج پور کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں، آج میں نے جلسوں کے اندر وہ منظر بھی میں نے دیکھا، آج میں نے جب جلسوں کے اندر، بازاروں کے اندر جب میں نے سوچا چلو ذرا سے چائے پی کر کی آؤں، اور میری نظر ان لڑکوں اور لڑکیوں کے اوپر پڑی۔ قرآن کی آیتیں یہاں پہ ہمارے مقررین پڑھ رہے ہیں، لیکن لوگ ادھر سے ادھر انجوائے کر رہے ہیں، کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کر کے کھینچ رہا ہے، کوئی کسی کو دھکے مار رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ کس طریقے سے بے ادبی کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا ڈر نہیں ہے، لوگوں کا ڈر ہے۔ لوگوں سے تو لوگ ڈرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے، یہی چیز ہمارے یہاں کمی آ گئی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اے مسلمانوں، جب بھی مرو، تمہاری موت جب بھی آئے، اللہ سے دعا مانگو، اللہ اسلام کی حالت میں مجھے مارنا، اسلام کی حالت میں مجھے موت دینا، ایمان کی حالت میں مجھے موت دینا۔ میرے بھائیو، یہ بہت بڑے اس کی زندگی کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آدمی ایمان کی حالت میں مر جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، قیامت کے دن اسی حال میں بندہ اٹھایا جائے گا جس حال میں بندے کی موت ہوئی ہو، جس حال میں بندہ مرا ہو، اسی حال میں کل قیامت کے دن آدمی اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی شراب پیتے پیتے مر جائے تو شراب پیتے پیتے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی زنا کرتے کرتے مر جائے تو زنا کرتے کرتے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ کوئی آدمی شراب پیتے ہوئے، جوا کھیلتے ہوئے، یا اسی طریقے سے کوئی آدمی غلط کام کرتے ہوئے مر جائے تو اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ ایک ایسے حاجی کو اللہ کے نبی کے پاس لایا گیا جو آدمی حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، سوارے میں سوار تھا کہ اچانک گرا، لبیک کہتے ہوئے جا رہا تھا اور اپنی سواری سے زمین کے اوپر گرتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس آدمی کو لایا جاتا ہے، اس ڈیڈ باڈی کو لایا جاتا، اللہ کے رسول بتائیے اس آدمی کے بارے میں، کیا اس کو نہلایا جائے، اس کو کپڑا پہنایا جائے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کو نہلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کپڑا پہنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اسی حال میں اٹھائے گا۔ یہ قیامت کے دن لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لک والملک لا شریک
شریک لک لک، کل قیامت کے دن یہ لبیک لبیک کہتا وہ اللہ کے سامنے آئے گا۔ قیامت کے دن جب اس کو اٹھایا جائے گا تو ملبین تلبی پکارتی ہوئے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا۔ لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ تلبی پکارتے ہوئے قیامت کے دن اس کو زندہ کیا جائے گا۔ اس وجہ سے اس کو کپڑا پہنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ زمین کے اندر جو تکبر کرتا ہے، اور تکبر کرنے والوں، او گھمنڈ کرنے والوں، او زمین کے اندر تکبرانہ انداز میں چلنے والوں، سنو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یحشر یوم القیامہ، یحشر الناس یوم القیامہ یا یحشر المتکبرون یوم القیامہ فی صور الذر، فرمایا قیامت کی دن ایسے متکبرین کو جب قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، جب جمع کیا جائے گا، جو دنیا کے اندر تکبر کیا کرتا ہے، گھمنڈ کیا کرتا ہے، ایسے لوگوں کو چونٹی بنا کر کے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع کرے گا۔ چونٹی کے حال میں قیامت کے دن رسوا ذلیل ہو کر کے قیامت کے دن آئے گا۔ اس وجہ سے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی، وہ نصیحت یہی تھی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میری بیٹی زمین میں چلو تو تمشی فی الارض مرحا، زمین کے اندر تکبر طور پر نہ چلو، فخری انداز میں نہ چلو، گھمنڈ کرتے ہوئے نہ چلو۔ ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، قرآن کہیں کہتا ہے کہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو، تم آسمان تک اور پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتے ہو، اے میرے بندو تم زمین کے اوپر تکبرانہ انداز میں نہ چلو۔ آج دیکھ رہے ہیں لوگوں کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، ڈگری ہو جائے یا کسی پوسٹ پر براجمان ہو جائے، ایک دم ایسا لگے گا کہ سب سے بڑا آدمی ہے یہ۔ تکبر، گھمنڈ، اس انداز میں آدمی چلتا ہے۔ اگر اسی حال میں اس کی موت ہو گئی تو آپ نے قارون کا بھی نام سنا ہوگا، قرآن کی آیتیں اگر آپ نے پڑھی ہوگی، قارون کا بھی نام سنا ہوگا۔ ارے اس قارون کو آپ بھی جانتے ہوں گے، اتنے خزانے کا مالک تھا، اتنے زیادہ اس کے پاس خزانے تھے کہ خزانوں کی چابی کئی لوگ اپنے اپنے اونٹوں میں لاد کر کے لے جایا کرتے تھے۔ خزانہ نہیں، خزانے کی چابیاں کئی اونٹوں میں لاد کر کے لوگ لے جایا کرتے تھے۔ اس قارون نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا، اور اتنا تکبر کیا کہ زمین میں تکبرانہ انداز میں چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یادہ پسند نہ آئی، اللہ تعالیٰ کو برداشت نہ ہوا کہ یہ دولت میں نے اسے دی ہے، یہ دولت کا مالک تو میں ہوں، اور یہ تکبرانہ انداز میں چل رہا ہے اور لوگوں کو بڑا ہی حقیر اور ذلیل سمجھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قارون کو اور اس کے خزانے کو زمین میں دھسا دیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے قارون اور اس کے خزانے کو دونوں کو زمین میں دھسا دیا، جا دنیا سے تباہ و برباد ہو جا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایسے قارون اور اس کے خزانے کو زمین میں تو دھسا دیا الی یوم القیامہ، قیامت تک دھستا ہی چلا جا رہا ہے، آج بھی دھس رہا ہے، جا رہا ہے نیچے۔ اب سوچ سکتے میرے بھائیوں، جس چیز میں تکبر کیا جائے اس چیز کو اللہ باقی نہیں رکھتا ہے، اس وجہ سے تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور لوگوں تمہیں اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو، مسلمان کی حالت میں مرو۔ آج ہے لگتا ہے کہ مسلمان ہے، کتنے لوگ ہیں عشاء کی نماز پڑھ کر کے آئے ہیں بتائیے تو، کتنی ہماری بہنیں ہیں جو نماز پڑھ کر کے آج جلسہ سننے کے لیے آئی ہوئی ہوگی، کتنی لڑکیاں ہیں جو اسلام کی حالت میں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں نہیں، آج ہمیں اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے۔